اب ہم سریہ محمد بن مسلمہ بجانب نجد یعنی نجد کی طرف جو حضرت محمد بن مسلمہ کا سریہ ہے اس کو دیکھیں گے، اور اس میں پھر ثمامۃ ابن اثال کا واقعہ بھی ہم شامل کریں گے۔ تو محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے ایک جماعت کے ساتھ نجد کی جانب یعنی ناردرن ایریاز ماؤنٹینیس ریجنز میں بھیجا۔ وہ قبیلہ بنو حنفیہ کے ایک شخص کو جو اہل یمامہ کا سردار تھا، یعنی بنو حنفیہ تو ایک بہت بڑا قبیلہ تھا نا، جو مسلمہ کذاب جس کا بڑا تھا، اس میں اہل یمامہ یعنی یمامہ ایک علاقہ تھا، تو یمامہ کا جو سردار تھا وہ ثمامۃ ابن اثال تھا، وہ انہیں مل گیا، وہ اسے مدینہ لے آئے۔ اب اس کی ذرا کچھ اور ڈیٹیلز دیکھتے ہیں، پھر ہم ثمامۃ ابن اثال کے واقعے کو دیکھیں گے کہ ہوا یہ کہ حضرت محمد بن مسلمہ کو حضور نے 30 آدمیوں کی مختصر جماعت کے ساتھ نجد کے علاقوں میں بھیجا، اس لیے اس کو سریہ نجد کہتے ہیں۔ اور نجد میں بھی بکرات کے علاقے میں ذریعہ کے آس پاس قرطہ نامی مقام پر بھیجا۔ ذریعہ اور مدینے کے درمیان 7 راتوں کا فاصلہ ہے، تو یہ محرم الحرام کا واقعہ ہے، 6 ہجری کے شروع کا واقعہ ہے، کیونکہ جب اس سریے سے واپس آئے محمد بن مسلمہ تو 1-2 سریے میں اور بھیجا گیا، پھر ایک سریے میں وہ شدید زخمی ہو گئے تھے، تو اس کے بعد تو وہ سرائے میں نہیں شامل ہو سکتے تھے، جس کا میں آپ سے پچھلے سریوں میں ذکر کر چکا ہوں۔ تو یہ محرم کے 6 ہجری کے شروع کا واقعہ ہے۔ تو یہ نکلے اور نشانہ بنو بکر بن کلاب کی ایک شاخ تھی نشانہ، تو مسلمانوں نے چھاپا مارا تو دشمن کے سارے افراد بھاگ گئے۔ مسلمانوں نے جو وہاں پہ چوپائے تھے، بکریاں تھیں، وہ لیں، اور ابھی محرم میں 1 دن باقی تھا کہ مدینے آ گئے۔ تو راستے میں جب یہ واپس آ رہے تھے تو ان کو بنو حنفیہ قبیلے کے سردار ثمامۃ ابن اثال ملا، وہ ایکچولی عمرہ کرنے جا رہا تھا، تو اس کو انہوں نے اس حالت میں گرفتار کیا اور اس کو مدینے لے آئے۔ تو مسلمہ اس ضمن میں سیرت حلبیہ میں امام برہان الدین حلبی ایک اور بات لے کر آئے ہیں کہ اس کو دراصل مسلمہ کذاب نے بھیجا تھا اس کو، کہ وہ مسلمہ کذاب نے اس کو اس لیے بھیجا تھا کہ تم بھیس بدل کر جاؤ، ایسا لگے کہ تم عمرہ کرنے جا رہے ہو اور راستے میں مدینہ پڑے گا تو تم حضور کو قتل کر دینا۔ تو یہ بات امام حلبی نے لکھی ہے، اور کسی سورس سے مجھے یہ پرٹیکولر سٹیٹمنٹ نہیں ملی۔ بہرحال یہ واقعہ امام بخاری نے بھی نقل کیا ہے، امام مسلم نے بھی نقل کیا ہے، اس کو امام بہقی دلائل النبوہ میں بھی نقل کرتے ہیں، اور کئی سیرت کی کتابوں میں اس کو نقل کیا گیا ہے، یعنی کہ لا تعداد سیرت کی کتاب، اتنا مشہور واقعہ، اتنے تواتر کے ساتھ یہ آیا ہے۔ تو بہرحال اس کو مسلمان جو ہے وہ مدینہ لے آئے۔ تو جب مدینہ منورہ لے آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کو مسجد نبوی کے ایک کھمبے کے ساتھ باندھ دو، تو اس کو باندھ دیا گیا۔ تو اب اس ضمن میں بعض عربی کے جملے بڑے جو ہے نا مشہور ہوئے، جو اس حدیث کے اندر ہیں، جس کو امام مسلم نے اور امام بخاری نے اور کئی محدثین نے نقل کیا ہے، تو ہم ان عربی کے جملوں کو بھی ساتھ لے کے چلیں گے تاکہ پتہ چلے کہ جو سردار ہوتے تھے ان کے بات کرنے کا جو سٹائل ہوتا تھا، جو ان کی سٹیٹمنٹس ہوتی تھی، وہ بڑی کنفائن، بڑی چھوٹی ہوتی تھی، لیکن اس کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ مواد ہوتا تھا، اس کو ایکسپلینیشن کی ضرورت ہوتی تھی۔ ایک عام آدمی اتنی کنسائز گفتگو نہیں کرتا تھا۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کو باندھ دو، تو انہیں باندھ دیا گیا۔ تو جب باندھ دیا گیا تو اگلے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ثمامۃ ابن اثال کے پاس سے گزرے، تو حضور نے ان سے سوال کیا، فقال ماذا عندك یا ثمامہ، ثمامہ تمہارے پاس کیا ہے؟ تو ثمامہ نے جواب دیا، عندي یا محمد خیر، کہ بھئی میرے پاس تو خیر ہے، اور ان تقتل ذا دم، اگر آپ مجھے مارنا چاہتے ہیں تو مار دیں۔ اب اس کے اندر جو ہے علماء نے ذا دمن کے اندر 2 باتیں لکھی ہیں۔ بعض علماء کا خیال ہے ذا دمن یعنی کہ بھئی چونکہ میں تو آپ کو مارنے ہی آ رہا تھا، جیسا کہ امام حلبی کہتے ہیں کہ مارنے ہی آ رہا تھا تو قتل بقتل کر دیں گے تو بس بات پوری ہو گئی۔ اچھا، بعض کہتے ہیں کہ نہیں، ذا دمن اس سے مراد یہ ہے کہ میں تو اتنے بڑے قبیلے کا سردار ہوں، یہ نہ سوچے کہ میرا خون رائے گاں جائے گا، ضائع جائے گا، میرے قبیلے والے بدلہ لیں گے۔ تو ان تقتل ذا دمن ان تنعم علی شاکر، اور اگر آپ مجھے معاف کر دیں
تو میں جو ہوں سردار ہوں، شکر گزار ہوں گا. اور بعض لوگوں نے جو روایت کی ہے وہ ان تنعم کے بجائے ان تعفو عن شاکرین، کہ اگر آپ عفو درگزر کریں تو میں بھی سردار آدمی ہوں، عفو درگزر کا بدلہ دوں گا. وَإِن كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ فَاسْأَلْ تُعْتِ مِنْهُ مَا شِئْتَ، اور اگر آپ کو کوئی مال چاہیے تو میں سردار آدمی ہوں، آپ کو مال بھی دے سکتا ہوں، میں امیر آدمی ہوں، آپ مانگے تو صحیح آپ چاہتے کیا ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس کے یہ جوابات سنے تو فترکہ، حضور نے اسے چھوڑ دیا اور چلے گئے. پھر اگلے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے پاس سے گزرے تو فقال ماذا عندك یا ثمامہ، ثمامہ تمہارے پاس کیا ہے؟ فقال عندي ما قلت لك، میرے پاس وہی ہے جو میں نے آپ سے کل کہا تھا کہ اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو قتل کر دیں، لیکن بات وہی ہے کہ میرا خون جو ہے وہ خون سردار ہے، اور معاف کر دیں گے تو میں احسان کا بدلہ دینا جانتا ہوں، اور کچھ چاہیے تو مانگ لیں. تو حضور نے اس کو پھر چھوڑ دیا، پھر چلے گئے. پھر تیسرے دن پھر یہی سوال کیا، اس نے وہی جواب دیا. تو جب اس نے تیسرے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جواب دیا تو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطلقوا، تو حضور نے کہا کہ ایسا کرو، اس کو چھوڑ دو. تو اس کے بعد کیا ہوا، جب حضور نے کہا کہ اس کو چھوڑ دو تو ثمامہ نے کیا کیا، فانطلق الى نخل قریب من المسجد، تو مسجد کے قریب ہی ایک نخل تھا، وہ اس کے پاس گئے، ایک درخت تھا. فاغتسل، اس کے بعد ثمامہ نے جو ہے غسل کیا، پاک ہوئے. ثم دخل المسجد، اس کے بعد وہ مسجد میں دوبارہ داخل ہوئے. فقال، حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، حضور میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، مجھے آپ کلمہ پڑھا دیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. مجھے سمجھ آ گیا ہے، جو میں نے دیکھا ہے نا تین دن جو میں یہاں بنا رہا ہوں، مجھے اسلام سمجھ آ گیا ہے. اب آپ دیکھیں یہ بھی ایک طریقہ ہے تبلیغ کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جواب دیتا رہا، بڑے عجیب و غریب سے جملے کہتا رہا کہ بدلہ لے گا میرا قبیلہ اور معاف کر دیں گے تو میں احسان کا بدلہ دوں گا، کچھ چاہتے ہیں تو مانگ لیں، میں مال و دولت والا ہوں. سرور کائنات انگلی کا اشارہ کر دیں تو زمین سونے اگل دے. ان سے کہتا ہے کہ آپ کو مال چاہیے تو مال لے لیں. اللہ اکبر. لیکن پھر کیا کہتا ہے، جب بات سمجھ میں آ گئی تو کہتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی قسم جب میں یہاں آیا، واللہ خدا کی قسم، یا محمد واللہ ما كان على الارض وجه ابغض الی من وجهك، میں دنیا میں سب سے زیادہ بغض آپ سے رکھتا تھا، لیکن اب کیا حال ہے کہ آپ سے زیادہ مجھے کوئی محبوب نہیں. خدا کی قسم، ما كان من دینی ابغض الی من دینک، میرے نزدیک آپ کے دین سے زیادہ کوئی بغض کے لائق دین نہ تھا، لیکن اب آپ کے دین سے زیادہ مجھے محبوب کوئی نہیں ہے. واللہ ما كان من بلد ابغض الی من بلدک، میرے نزدیک آپ کے ملک سے زیادہ بغض مجھے اور کسی ملک سے نہیں تھا، لیکن اب آپ کے ملک سے زیادہ مجھے کسی ملک سے محبت نہیں ہے. اب میں عمرے کے لیے جا رہا تھا، تو اب آپ کہیں کہ میں عمرے کے لیے جاؤں یا واپس چلا جاؤں. آپ نے کہا تم نے عمرے کی نیت کی ہے تو اب عمرہ کرنے جاؤ. تو اب یہ عمرہ کرنے آگے، اب یہ عمرہ کرنے آیا تو جب اس نے تلبیحات پڑھی اور باقی باتیں کفار کے سامنے کھلیں کی تو بتوں کے آگے بھی نہیں جاتا اور عمرہ بھی جو ہے وہ ہمارے طریق پہ نہیں کرتا. تو انہوں نے کہا ثمامہ لگتا ہے تم سابی ہو گئے ہو، تم دین ابراہیمی سے پھر گئے ہو. کہتا لا لا لا، میں سابی نہیں ہوا ہوں، میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہو گیا ہوں، میں تو ان پر ایمان لے آیا ہوں. تو کفار مکہ نے اس کو ذرا زور زبردستی کی تو اس نے کہا دیکھو مجھے آنکھیں نہ دکھانا، میں برباد کر دوں گا تم لوگوں کو. تمہارے پاس جتنا غلہ گندم آتا ہے وہ یمامہ سے آتا ہے، یمامہ تمہارے لیے کھیت ہے، میں ایک دانہ یہاں آنے نہیں دوں گا. اس کے بعد وہ وہاں سے نکلا اور یمامہ گیا. اچھا اس نے کہا کہ ایک دانہ نہیں آنے دوں گا حتیٰ کہ اللہ کے رسول حکم دیں کہ تم لوگوں کے اوپر دانہ کھولوں. وہ یمامہ واپس گیا اور اس نے جا کے وہاں پہ ان کا دانہ پانی بند کر دیا. اور یہ کفار مکہ تو جناب ایسے جو ہے نا وہ بالکل غلہ بند، مکے میں غلہ ہی نہیں آتا، مکے میں تو ویسی کوئی فارمنگ نہیں ہوتی، کچھ نہیں ہوتا، سارا سامان کھیت جو ہے وہ یمامہ سے آتا ہے. تو اب وہ ایسے پریشان ہوئے. ان حالات میں انہوں نے حضور کو خط لکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا یہ صحابی ثمامہ ابن اسال خدا کے لیے اس کو لکھیں
کہ ہمارے لیے غلے کی بندش بند کرے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ثمامۃ ابن اسال کو لکھا کہ دیکھو ان کے اوپر جو غلے کی بندش ہے اس کو کھولو. یعنی حضور کی رحمت کا عالم یہ ہے کہ وہ کفار جو طے بطے انہوں نے کوئی موقع نہ چھوڑا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جانی حملہ، مالی حملہ، مسلمانوں کو تباہ کرنا. غزوہ خندق تک 10,000 لوگ لے آئے کہ مدینے کو ختم کر دیں. لیکن جب وہ لوگ حضور کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کے ایک صحابی نے، ثمامۃ ابن اسال نے ہم پر غلہ بند کر دیا ہے اور ہم دانوں کو ترس رہے ہیں، آپ خدا را اس کو لکھیں، اس کو حکم دیں کہ ایسا نہ کرے، تو حضور ثمامہ کو حکم دیتے ہیں کہ نہ ثمامہ ایسا نہ کرو، ان پر دانہ کھول دو. اللہ اکبر. دنیا کا کوئی عام آدمی ہوتا تو وہ کہتا ہے بند کیا اور بند رکھنے دو کہ یہ بھوکوں مریں اور ختم ہو جائیں. لیکن حضور کی رحمت ہے، کہتے ہیں کہ نہیں، دشمن بھی ہے تو کیا ہے تو اللہ کا بندہ، ہے تو انسان. ہمارا حضور کا کام تو ہدایت دینا تھا، نہ کہ کسی پر ظلم کرنا تھا. اور آپ رحمت للعالمین ہیں، اور تمام جہانوں کے لیے، تمام مخلوقات کے لیے. یا محمد واللہ ما كان على الارض وجه ابغض الی من وجهك. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم. تنزیل الكتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب الشدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر. یہ کتاب اتاری گئی ہے اللہ کی جانب سے جو غالب ہے اور دانا ہے اور گناہوں کا بخشنے والا ہے اور توبہ کا قبول کرنے والا ہے اور مجرموں کو سخت سزا دینے والا ہے اور دوستوں کو بڑا انعام دینے والا ہے. اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف لوٹ کر سب کو جانا ہے. اور بعد ازاں لوگوں سے مخاطب ہو کر یہ فرمایا بھلا انصاف تو کرو کہ اس کلام کا معجزہ، جو نظام اللہ سبحانہ و تعالی نے تمہیں دیا ہے، مسیلمہ کذاب کی طرف کیسے نسبت ہو سکتی ہے؟ حضرت ثمامہ کی حقانیت اور اخلاص میں ڈوبے ہوئے یہ کلمات اثر کر گئے. 3,000 آدمی مسیلمہ کذاب کا ساتھ چھوڑ کر آغوش با اسلام ہو گئے. ابن اسحاق کی روایت میں ہے کہ جب اہل یمامہ مرتد ہوئے تو حضرت ثمامہ نے لوگوں کو مسیلمہ کذاب کی اتباع سے روکا اور یہ فرمایا کہ اے لوگوں، تم اپنے کو اس تاریک عمل سے بچاؤ، اس میں کہیں نور کا نام و نشان نہیں. البتہ تحقیق یہ شقاوت اور بدبختی ہے جس کو اللہ نے ان لوگوں کے حق میں لکھ دیا ہے جنہوں نے اس کو قبول کیا، اور ابتلاء اور امتحان ہے ان لوگوں کے حق میں جنہوں نے اس کو اختیار نہ کیا. اے بنو حنیفہ، اس نصیحت کو خوب سمجھ لو. تو جب حضرت ثمامۃ ابن اسال نے یہ دیکھا کہ مسیلمہ کے ساتھ لوگ جوق در جوق شامل ہوتے جا رہے ہیں اور ان کی نصیحت جو ہے وہ ان پر اثر نہیں کر رہی ہے، تو جو ان کے ساتھ مسلمان تھے انہوں نے ان سے فرمایا کہ خدا کی قسم میں اس شہر میں ہرگز نہ رہوں گا. میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے ان لوگوں کو فتنے میں مبتلا کیا ہے، جو میرے ساتھ چلنا چاہے وہ چلے. تو ثمامہ مسلمانوں کے ایک گروہ کے ساتھ وہاں سے روانہ ہوئے اور جا کر علا میں حضرمی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مل گئے، تو انہوں نے مسیلمہ کے شہر سے ہجرت کر لی. اللہ